ہمیں مرگن غذاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا، اس کا پس منظر اختصار کے ساتھ عرض کروں. جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا راہب بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے، اس کو بھیجو، ہم چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے. لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا کہ جاؤ اور چابیاں لے کر کے آؤ. لیکن جیسے وہ بوڑھا راہب آیا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چہرہ دیکھا تو وہ بوڑھا راہب کہنے لگا جاؤ جو چاہو کر لو، ہم تمہیں چابی نہیں دیتے. پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے، یہ کیوں چابی نہیں دیتا؟ جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں، کہ تمہاری طاقت کو مانوں؟ میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر، جس کے گال اندر کو ہوں گے، جس کی داڑھی لمبی ہوگی، جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوگی، جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کی انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا، جو دبلا پتلا ہوگا، پنڈلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبند ہوگی اس کے اور اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کو یہ چابی دی جائے گی. اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی. تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی. تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے. اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو، آپ آئے، آنے کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی شان سے آئے. بڑی مشہور بات ہے، اس کو دہراتا نہیں، اشارہ صرف کرتا ہوں. ایک اونٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس، حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، بلانے پہ جا رہے ہیں، الہامی کتاب میں تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، بڑا راہب طلب کر رہا ہے. تو کس کر و فر کے ساتھ جانا تھا، لیکن اپنی خود کی اونٹنی پر جا رہے ہیں. ایک اونٹنی، تھوڑی دیر مالک، تھوڑی دیر غلام. اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ پھٹے، لیکن بیچ میں ایک نالا آ گیا پانی کا، تو وہ چمڑے کے موزے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے کندھوں پہ ڈالے. تو کندھوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں. ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد بن ولید آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں یہ، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے تو چھپے تھے، ایک کندھوں پہ ڈال دیے تو نظر آ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا، ان پہ کیا رعب ہوگا، کیا دبدبا ہوگا؟ امیر المومنین جیسے ہی پار گئے، کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ پورا بیت المقدس آپ کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آ رہا ہے، اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آ رہے ہیں. ارے موزے پھٹے تھے، پیر میں نظر نہیں آ رہا تھا پھٹا پن، کندھے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم کی آنکھوں تیز ہو گئی، گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو پھینک کر کے مارا. فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا. ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں بیتے، تم لوگ دنیا دار ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا کپڑوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا سرخ ہونٹوں کا کر و فر عزت دیتا ہے؟ سن لو، ہم ذلیل قوم تھے، ذلیل. ہم اونٹ چرانے والے تھے، ہم بکریاں چرانے والے تھے. حال یہ تھا کہ ہم 3 اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا، دامن مصطفیٰ عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی. ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی نے عزت عطا کی ہے، ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے. جب تک دین پر رہو گے، عزت دار رہو گے،
دین سے دور ہو جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ دین کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈنے والوں، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ لیکن حیرت ہو گئی، حد ہو گئی، نوکریوں کے لیے داڑیاں چھوٹ رہی ہے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا جو ہے وہ لغوی اور لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ پھر اس کی ترجمانی میں تاویلاً ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن یہ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظی معنی یہی ہے متعمدن فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر جو حنبلی المسلک ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، جس پر غوث پاک نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس لوگوں کو کافر مانتے چلے جاؤ یا کافر، یہ نہیں کہتا، لیکن سوچو تو اگر فیصلہ قیامت میں غوث پاک کے فتوے کے مطابق کیا گیا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ بستر پہ سو کر نمازیں ترک کرنے والے، نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اس عورت نے کہا کہ نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گی، یعنی وہ نماز پڑھے گی اور اکیلی رہوں گی، ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی الگ رہنا ہے، اور دن کو کام کروں گی، رات کو کوئی کام نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جب رات ہوتی تو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو مصلی پر اللہ کی عبادت۔